بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت 165۔ اس آیت میں ضرب المثل ہے ان القوۃ للہ جمیعا۔ ترجمہ ہے قوت اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری۔ القوت کا مادہ ہے قاف واو یہ، اور جمیعاً کا مادہ ہے جیم میم عین۔ دو مفردات ہیں، ہم اس میں قوت کو پڑھتے ہیں، قاف واو یہ۔ قوت دراصل رسی کی ایک بٹ کو کہتے ہیں، رسی کی بٹ، جس کی جمع القواہ ہے۔ حبل قویم، مختلف بٹوں والی رسی۔ یہیں سے القوت کے معنی قدرت کے ہیں، یہ ضعف کی ضد ہے، خواہ جسمانی ہو یا عقلی۔ اس کی جمع قویًا اور قوی ہے۔ القوی طاقتور اور قوت والے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس لیے کہ کمال قوت اور ہر قسم کی طاقت کا وہی تنہا مالک ہے۔ 11/66۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ایک بنیادی معنی تو سختی، قوت اور زور کے ہیں، لیکن دوسرے بنیادی معنی قلت خیر کے بھی ہیں، یعنی مال و دولت اور عمدہ چیزوں کی کمی کے ہیں۔ اس اعتبار سے القواء ویران زمین کو بھی کہتے ہیں، اور القواء بھوک کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ اقوات الدار، خالی گھر ہو گیا۔ اس اعتبار سے چٹیل میدان کو بھی القواء کہتے ہیں، جو سبزی سے خالی ہو چکا ہو۔ القاویات، انڈے کے خالی چھلکے کو کہتے ہیں، جس سے بچہ نکل چکا ہو۔ السنات القاویات، اس سال کو کہتے ہیں جس میں بارش بہت کم ہوئی ہو۔ القور رجل، بے آب و گیا زمین میں اس کا توشہ ختم ہوا، وہ بھوکا اور نادار ہوا، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، خواہ وہ ایسی ناداری کی حالت میں اپنے گھر اور اپنی قوم کے درمیان میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ قرآن کریم نے زمین کی پیداوار کے متعلق کہا ہے کہ وہ متاعًا للمقوین ہے۔ 56/73۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معاشرہ کے ان افراد کے لیے ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، یعنی زمین کی پیداوار انسانی پرورش کے لیے ہے، نہ کہ ذاتی املاک بنانے کے لیے۔ صاحب محت نے مقوین کے معنی لکھے ہیں، وہ جن کے پیٹ یا توشہ دان کھانے سے خالی ہوں۔ یہ وہ لوگ جو بے برگ و گیاہ میدان میں اتریں جہاں کھانے کو کچھ نہ ہو۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی معاشرے کے ضرورت مند افراد، بس یہ معنی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ سواء للسائلین 41/10 بھی کہا گیا ہے، یعنی زمین کو تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رکھنا چاہیے۔ قوت کے لیے قرآن کریم میں خذل کتاب بقوۃ 19/12۔ اس ضابطۂ خداوندی کو نہایت مضبوطی سے پکڑو، پختہ عزم کرو کہ اس کی تعمیل کرو گے۔ ذو القوۃ المتین 51/58۔ زبردست قوت والا خدا شدید القویٰ 53/5 میں آیا ہے، شدید القویٰ۔ لہٰذا مومن بھی حد بشریت کے اندر صاحب قوت ہوتا ہے، کمزور اور ناتواں نہیں ہوتا۔ جو قوم کمزور اور ناتواں ہو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قرآنی معیار کے مطابق جماعت مومنین نہیں ہے، لیکن ان کی قوت دنیا میں نظام عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے ہوگی، نہ کہ کمزوروں کو لوٹنے، کھسوٹنے اور ناتوانوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہوگی۔ جب ظالم کا ظلم روکنے کے لیے صرف کی جائے تو خیر ہوگی، اور جب مظلوم کو لوٹنے کے لیے استعمال کی جائے تو شر ہوگی۔ یہ ہم نے
قاف واو یہ کا پڑھا، اور اب ہم لیتے ہیں جمیعاً جیم میم عین الجمع متفرق چیزوں کو اکٹھا کر دینا۔ راغب نے کہا ہے کہ چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ملا دینا، مختلف قبائل کے لوگ جو ایک جگہ جمع ہو جائیں، نیز کسی چیز کی جڑ کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی جب ہم کہیں گے اجمعون سب لوگ، تو اس سے لازماً یہ مراد نہیں ہوگی کہ کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہا، مقصد اکثریت ہوگا۔ دس بٹا 71 اجمعت الامر، میں نے اس امر کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے بعد علیہ بھی آ جاتا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ اس میں کسی بات پر غور و فکر کے بعد ارادہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ امر جامع، عظیم الشان کام جس کے لیے لوگ جمع ہو جائیں۔ یوم الجمعہ، اسلام سے پہلے قریش ہفتے میں ایک دن جسے وہ یوم العروبہ کہتے تھے، دار قصی کے پاس دار الندوہ اپنے قومی دار المشاورت میں جمع ہوا کرتے تھے۔ کعب بن لوئی نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھ دیا تھا، اسی حیثیت سے المجمع قصی بن کلاب کا لقب ہے جس نے دار الندوہ بنایا تھا۔ اس سے جمعے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے، یعنی مشورے کے لیے اکٹھا ہونا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جماعت مومنین کا شیوہ یہ ہے کہ اقاموا الصلاۃ و امرہم شوری بینہم 42 بٹا 38، وہ صلاۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ صلاۃ کے اجتماعات میں خدا کے حضور جھکنا اور سجدہ ریز ہونا اس حقیقت کا محسوس مظاہرہ ہے کہ ہم اس کے قوانین و احکامات کی اطاعت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہماری مشاورت ہوگی۔ محیط میں ہے کہ الجمعہ اجتماع سے ماخوذ ہے جس طرح الفرقۃ افتراق سے ماخوذ ہے۔ قرآن کریم میں جمیعاً بمقابلہ اشتاتاً 24 بٹا 61 آیا ہے، جس سے اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ اشتاتاً کے معنی ہیں الگ الگ۔ سورہ نساء میں جمیعاً بمقابلہ سباتن 4 بٹا 71 آیا ہے، جہاں اس کے معنی ہیں ایک پورا لشکر بنا کر۔ اجمعین کا لفظ قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے 2 بٹا 161، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اس سے مفہوم محض تاکید ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ اس سے کوئی ایک فرد بھی باہر نہیں رہا۔ شکریہ محترم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔